آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ میں بڑے بڑے سفید کپڑے والوں کو، بڑے بڑے خوبصورت داڑھی اور خراش تراش والوں کو، خوبصورت ٹوپیوں والوں کو، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں، جو ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن ان کے سود کے دھندے چل رہے ہیں، وہ بیاج کے دھندے کر رہے ہیں، انٹرسٹ پہ وہ پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نظریہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ حسین پاک تو حلال و حرام کے قانون کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہاں حلال و حرام کا کوئی قانون ہی نہیں۔ آؤ میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سود کے دھندے کرنے والے اس انداز سے آئیں گے جیسے کسی پر آسیبی خلل ہو جاتا ہے تو وہ کیسے پاگلوں کی طرح دکھتا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح وہ آئیں گے، اور ان کے پیٹ جو ہے وہ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں اگر حلال کھا کے پیٹ بڑھ جائے تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سود کے دھندے کرنے والوں، سود لینے اور دینے والوں، جب یہ پیٹ اللہ اکبر کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، اس وقت کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا آپ لوگ کہتے ہیں کہ سود مت کرو، سود مت کرو، دنیا کی دوسری قومیں تو سود کھا رہی ہے، اگر ہم نے سود کے دھندے نہ کیے تو دوسری قوموں سے ہمارا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم بازار میں کیسے ٹکیں گے؟ اس لیے بزنس شروع کرنا ہے، سود سے پیسہ لے لیا، گھر بنانا ہے، سود سے پیسہ لے لیا، بچی کی شادی کرنی ہے، سود سے پیسہ لے لیا۔ یاد رکھو اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو مٹائے گا اور تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اللہ اکبر۔ اور بلکہ اگر ایمان رکھتے ہو دل میں تو ایمان والے دھڑکتے ہوئے دل پر، ایمان والے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 72 درجے ہیں، سود کے 72 درجے ہیں، جس میں سے کم درجہ یہ ہے کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اب 72 درجے ہیں، کم سے کم درجہ ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گویا کہ جو سود کھا رہا ہے وہ گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کا وبال اپنے سر لے رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جو عورتیں جسم بیچ رہی ہے بازاروں کے اندر، بازار حسن میں، اور جو ان کے جسموں کو خرید رہے ہیں، ایک طرف ان کا پاپ اور دوسری طرف سود کھانے والوں کا پاپ، کہ وہ لوگ جو بازار حسن میں جسموں کو خرید کر کے پاپ کر رہے ہیں وہ بھی بڑے مجرم ہیں، لیکن جو سود کھانے والے ہیں اللہ اکبر وہ تو غیروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے قیامت میں۔ اور جس نے سود کھایا وہ ماں کے ساتھ 70 مرتبہ، ماں کے ساتھ 72 مرتبہ زنا کرنے والوں کی صف میں ہوگا۔ کیا ایمان نہیں کانپتا؟ ایمان نہیں لرزتا؟ یہی تو کربلا ہے۔ کربلا رسومات کا نام نہیں ہے، کربلا یہ نظریات کا نام ہے، کربلا کہانی قصوں کا نام نہیں ہے، کربلا حقیقتوں کا نام ہے، کربلا انقلاب کی فضاؤں کو قائم کرنے کا نام ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو میری قوم کے جوانوں؟ کیا کوئی باغیرت جوان یہ تصور کر سکتا ہے ماں کے ساتھ 70 یا 72 مرتبہ زنا کرنے کا؟ مجھے تو یہ بیان کرتے ہوئے بھی میرا کلیجہ کانپتا ہے، لیکن چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، دولت کے اتنے متوالے ہو گئے، دولت کے اتنے شیدائی ہو گئے کہ اللہ اکبر ماں کے ساتھ زنا کرنے کا 70 بار وبال لے رہے ہو۔ پھر فرعونیت کیا ہے، پھر یزیدیت کیا ہے، پھر نمرودیت کیا ہے، پھر قارونیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سن لو اگر سود کے دھندے کرتے ہو لینے اور دینے والے، میرے آقا نے فرمایا لینا جتنا بڑا گناہ ہے دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، لکھنے والا بھی اس پر لانتی ہے، گواہ رہنے والا بھی لانتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ اگر کوئی موبائل پسند آ گیا اور لینے کی حیثیت نہیں تو آدمی سود پر موبائل لے رہا ہے، کوئی بائک پسند آ گئی اور لینے کے ہم کا ماحول نہیں تو انسان سود پر بائک لے رہا ہے، گاڑیاں سود پہ لے رہے ہیں، کمرے اور گھر سود پہ بنا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح۔ اور اس سے بڑی بات اللہ قرآن میں
میں فرماتا ہے جو سود کے دھندے کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ و رسول کی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مجھے بتاؤ، جو قوم محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی اوقات نہ رکھے وہ اللہ رسول سے جنگ مول لے رہی ہے، اللہ رسول سے جو وہ جنگ کے چیلنج کو قبول کر رہی ہے۔ سن لو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں لٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس قوم کے ساتھ خدا کی نصرت اور حمایت نہ ہو، جس قوم کے ساتھ خدا کی رحمت کا سایہ اس کے سر پہ نہ ہو، اور اللہ جس قوم سے جنگ کا اعلان کرے وہ قوم کے عزت کے ساتھ جی سکتی ہے، وہ قوم کے وقار کے ساتھ جی سکتی ہے۔ میرے عزیز، حلال کمانے والے اپنی قبر میں کچھ نہیں لے جاتے۔ سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے ہم اپنی قبر میں کیا لے جائیں گے؟ جہاں نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ اپنی آخرت کا سوچو۔ دنیا کی رنگریلیاں سب نہیں، دنیا کی محبت سب نہیں، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو یزید کی وہ زندگی بھی اپنے سامنے ہے کہ یزید نے شراب پیا، یزید نے حرمت و حلت کے قانون کو بالائے طاق رکھا، یزید نے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالی، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام شراب کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، شراب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں حسینی کہلا کر کے نشہ کتنا عام ہو رہا ہے۔ کہاں؟ حسینیوں کے محلے میں، مسلمانوں کے محلے میں۔ اللہ اکبر! کیا لوگوں نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ آ گیا، اللہ اکبر، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہاں تک فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو یا یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہو، میرے جملے غلط لگے یا تکلیف ہو تو معاف کرنا، لیکن آج ہی احتساب کرنا ہوگا، ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہاتھوں میں شراب ہے تو ہم گویا کہ معاذ اللہ حسینی نظریے کے ساتھ نہیں ہے، حسینی کہلا کر بھی حسینی نظریے کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہو، اس لیے کہ جہاں حسینیت ہوگی وہاں کبھی نشہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں نشہ تو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ٹینشن آیا تو نشہ، تکلیف ہوئی تو نشہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دکھوں میں نشہ کرتے ہو کیا؟ کربلا میں حسین پاک کے یہاں یہ ہے، یزیدیوں کے یہاں تو ہے، حالانکہ وہاں خوشیوں میں نشہ تھا۔ ٹینشن یہاں کتنا تھا؟ باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، عوان و انصار کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تنہا امام زین العابدین ہے، دماغ پہ کتنا بوجھ ہوگا، کتنا ٹینشن ہوگا، مگر امام زین العابدین نشہ نہیں کرتے۔ اس دکھ کے موقع پر مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ گویا کہ مظلوم کربلا سید سجاد بتا رہے ہیں کہ یزیدی خوشی اور غم میں نشہ کرتے ہیں، میں حسین کا بیٹا اتنے دکھوں میں بھی نشہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ پہ درودوں کے گجرے بھیج رہا ہوں، درودوں کی سوگات بھیج رہا ہوں۔ پتا چلا یہاں نشہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ اکبر ایک حدیث پڑھتا ہوں نشے کے متعلق اور آگے بڑھتا ہوں، عنوان طویل ہے، جلدی سے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نشہ کرنے والے جب اللہ کی عدالت کی طرف آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانہ اگل رہے ہوں گے، وہ پاخانے کی الٹی کر رہے ہوں گے، اور ان کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتے تھے، جس چیز کے ساتھ بھی وہ نشہ کرتے تھے، وہ نشے کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور ان کا چہرہ انسانوں کے چہرے کی طرح نہیں بلکہ سور یا بندر کے چہرے کی طرح ہوگا، اور وہ جہنمیوں کے، وہ جہنمی جو ہوں گے، جہنمیوں میں جو زانی لوگ ہوں گے، زانی جہنم میں نشہ کرنے والے، دھیان سے سنیں،
जहन्नम में जो जानी लोग होंगे, जानी तो जानियों के जिना के आजा से, यानी उनके शर्म के उज्व से जो पीप बहकर निकल रहा होगा, वो पीप उनको पिलाया जाएगा जिन्होंने दुनिया में नशा किया होगा। नॉर्मल नहीं पीप, जहन्नमियों की शर्मगाह का निकला हुआ पीप उन शराबियों को, उन नशा करने वालों को पिलाया जाएगा। और फिर लोग पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में नशा करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उनकी शफाअत नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक फरमाया जिसने नशा किया गोया कि उसने मोहम्मद की शहादत का इनकार कर दिया। उठाकर इब्ने हजर को देखें, कितनी सख्त बात उन्होंने लिखी। और फकीह अबुल्लाह समरकंदी तो यहां तक फरमाते इसीलिए जो नशा करे उसका समाज से बाइकाट कर दो। यहां तक फरमाया फकीह ने कि हदीस पाक का मफहूम है जो किसी नशा करने वाले को दावत दे गोया के इस्लाम को उसने जलील किया, जो नशा करने वाले को कर्जा दे गोया के इस्लाम को ढाने में उसने मदद की। आप गौर फरमाए, अल्लाह अकबर, जिसने नशा करने वाले को इज्जत दी गोया वो दीन को ढाने वाले की मदद कर रहा है। उसको कर्जा देना मना, उसको दावत खिलाना मना, ताकि लोगों को इबरत हो। और आज नशा आम है, हमारे जवान, छोटी छोटी उम्र के जवान नशे में मुब्तला हो रहे हैं। कई नशा है और ये चीज यजीद के यहाँ है, इमाम हुसैन के यहाँ नहीं। किस नजरिए के साथ खड़े हैं। उसके बाद कुरान का जो हिल्लत और हुर्मत का कानून है, हलाल और हराम का, यजीद उसका खात्मा करना चाहता था। और इमाम हुसैन हम शबीए पैगंबर अली अकबर को कुर्बान करके उस नजरिए को बचाना चाहते थे।